فیس بک جو ہے وہ پیسے دیتا ہے اور پاکستان میں دیتا ہے. اور یہ بہت ایک یوٹیوبرز نے جو ہے ایک قسم کی ہائپ بنائی ہوئی ہے کہ فیس بک جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا پاکستان میں. فیس بک نے پیسے نہیں مارتا. یہ فیس بک کی عادت ہے کہ پیسہ جو بنے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 21 تاریخ کو وہ بھیجتا ہے. انڈیا نے اس کو جو ہے وہ فیس بک کو کہا تھا کہ یہاں سے, کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے اور ان کی سنی جاتی ہے اور وہ بڑا نا سینسٹیو ہے اس معاملے میں. السلام علیکم خواتین حضرات, ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسک پوڈ کاسٹ. میں ہوں نعیم سکندر, آپ کا ہوسٹ, اور آج ہم نے چھوٹے چیتن کو دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں. چھوٹا چیتن کون بھائی؟ چھوٹا چیتن نام لینے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ٹرینرز تو آپ نے انڈسٹری میں کافی سارے دیکھے ہوں گے جو کہ ٹریننگس کرا رہے ہیں, فری لانسنگ پہ بھی, ای کامرس پہ بھی, اینڈ واٹ ناٹ. کافی ٹاپکس پہ باتیں آج کل ہو رہی ہیں. ٹرینرز ہیں, ان کے گروپ بن رہے ہیں, ان کی ٹریننگز ہیں, آن لائن ٹریننگ بھی ہے, ان ہاؤس ٹریننگ بھی ہے. اور جتنے بھی ٹرینر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کو دیکھا ہوگا کہ کافی عمر کے ہوتے ہیں, ایک زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پیسہ بنانا سکھاتے ہیں آن لائن کی انڈسٹری میں. اور جس طرح ہم نے شام بھائی کو بھی بلایا تھا, اور تنویر بھائی کو بھی بلایا تھا, اور ثاقب اظہر صاحب کو بھی بلایا تھا, حذیفہ کو بھی بلایا تھا, ریحان اللہ والا کو بھی بلایا تھا, آزاد چائے والا کو بھی بلایا تھا. تو یہ ایسے لوگ ہیں who have proven themselves, اور جنہوں نے انڈسٹری میں کام کیا اور جو کہ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن آج ہم نے بلایا ہے حماد کیانی کو, جو کہ ہی از جسٹ 21 years old and he is doing some mesmerizing stuff. اور ان سے جانیں گے کہ وہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں, خود ماشاء اللہ سے اچھا پیسہ بھی بنا رہے ہیں, اور یوتھ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں تھرو آن لائن اور آف لائن بوتھ. تو حماد کیانی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ کا, ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. اور نعیم بھائی, تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل انٹروڈکشن. یو آر آلویز ویلکم. حماد, یو آر لائک جسٹ 21 years old and I was like fascinated کہ یار اتنا چھوٹا سا لڑکا, جب کہ اس کو ابھی جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا, اور ماں باپ کو اس کی فیسز بھرنی چاہیے, اور وہ بس پڑھائی پہ فوکس ہو. تو مطلب کہ 21 سال کی عمر میں آپ نے یہ مطلب کہ اس فیلڈ آف فیس بک اور اس سے پیسہ بنانا, اور پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ تو فیس بک کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں, فوٹوز اینڈ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور پیسہ بنانے کا تو کسی کا پتہ ہی نہیں ہے, جیسے انٹرٹینمنٹ پرپز کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو اف آئی ور ٹو آسک یو کہ تھوڑا سا مجھے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پہلے ذرا بتائیں کہ ویئر آر یو کمنگ فرام, لائک کیا آپ نے کیا ایز اے اسٹوڈنٹ, اور کیسے یہ جمپ کیا آپ نے میک منی آن فیس بک کی طرف؟ جو آن لائن فیلڈ ہے اس کے اوپر کام میں نے ابھی سے نہیں شروع کیا, یہ میں 2015 سے کرتا ہوا آ رہا ہوں. لیکن جو سکسیس ہے, جو ہائپ ہے, اور جو پیسیو انکم ہے, وہ مجھے جو ہے وہ پچھلا 1 سال ہوا ہے جو بننا جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. اور 2015 سے لے کر 2020 تک میں نے ایڈسنس بھی ٹرائی کیا ہے, میں نے فری لانسنگ بھی ٹرائی کی ہے, میں گرافک ڈیزائنر بھی ہوں اور ویڈیو ایڈیٹر بھی. ہاں, مطلب ساری کوالٹیز تھی. تو وہ جو ساری کوالٹیز میں نے ملا کے اوپر مجھے ایک پلیٹ فارم ملا فیس بک کا, اس کے اوپر میں نے کام کیا, اس کے اوپر سیکھا, اور غلطیاں اتنی کی جو میں آپ کو بتاؤں تو آپ خود بھی جو ہے وہ تھوڑے سے ہوں گے کہ اتنی غلطیاں کی, اتنی مسٹیکس کی, لیکن وہ مسٹیکس کر کر کے ایکسپیرینس اتنا ہو گیا کہ وہ فیس بک سے جو ہے وہ ماشاء اللہ کافی زیادہ اچھی انکم ہو جاتی ہے. اور میں سکھا بھی رہا ہوں, اور سکھانے کی جو آن لائن جو ہے وہ فیسز اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ بھی آپ سن کے تھوڑا سا شوق ہوں گے کہ میرا جو پہلا کورس تھا اس کی 1000 روپے فیس تھی, اور جو میرا دوسرا کورس تھا اس کی 120 روپے فیس ہے. اور اس کے علاوہ اس سے بڑا ابھی تک کوئی کورس نہیں. اچھا, نارملی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی آن لائن کریئر کی اسٹرگل 2015 سے شروع کی. آپ نے میٹریکولیشن کہاں سے کیا, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. میں ابھی تو اسلام آباد میں ہوں, لیکن میں فیصل آباد, سارا میرا بچپن فیصل آباد میں گزرا ہے. اسکول میرا فیصل آباد میں تھا, کالج میرا فیصل آباد میں تھا, تو سارا کچھ وہاں پہ تھا. اور وہاں سے میں آن لائن فیلڈ کے اندر انٹرسٹڈ تھا, اور وہاں سے میں 2015 میں نے کام شروع کیا تھا. ایڈ سینس اس ٹائم بلاک اسپاٹ ہوتا تھا, تو بلاک اسپاٹ کے اوپر ہم جو ہے وہ ویب سائٹ بنا کے اس کے اوپر ایڈس لگا کے تو ایڈ سینس سے ہم لوگ پیسے لیتے تھے. لیکن وہ کام جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں ٹک سکا, یا پھر مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا, تو وہ کام میں نے چھوڑ کے تو میں وہ کر رہا تھا. اس کے بعد کالج کیا. کالج کرنے کے بعد ایک کام تھا ایونٹ مینجمنٹ کا, تو میں نے سوچا کہ اس کے اندر تھوڑا سا ٹرائی کیا جائے, تو وہ ٹرائی کیا, لیکن وہ کام بھی انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اس کے اندر ایک تو مزہ نہیں آیا, دوسرا لاس ہو رہے تھے مجھے جو کہ بیئریبل نہیں تھے, کیونکہ فیملی کو اتنی اسٹرانگ تو نہیں تھی.
تو وہی اب فیصل آباد میں میری گیدرنگ تھی. مطلب میں یہ کہتا تھا کہ آدھا فیصل آباد مجھے جانتا ہے, کہ میں کہیں پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا نا تو کوئی ملنے والا, چھوٹا سا فیصل آباد ہے تو کوئی ملنے والا ضرور مل جاتا تھا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا, اور اسلام آباد جب شفٹ ہوا تو ماموں کے گھر پہ ٹھہرا, اور ٹھہرنے کے بعد وہاں پہ میں نے ادھر تھوڑی سی اسٹرگل کی. 6 مہینے میں پھروں باہر, جاب نہیں کی لیکن میں کام سیکھ رہا تھا. لیکن 6 مہینے کے بعد میں نے سوچا کہ اب میں کمپیوٹر کے اوپر بیٹھوں گا, اور آپ یقین نہیں کریں گے میں 24 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہا ہوں. اور میں پہلے یوٹیوب پہ کرتا تھا, یوٹیوب کے اوپر کنٹینٹ بناتا تھا جو کہ پریمیم کنٹینٹ تھا, اور وہ UK US کینیڈا وہاں کے لوگ دیکھتے تھے, اور وہاں سے ارننگ بھی ہو رہی تھی. لیکن جب میں فیس بک کی طرف موو کیا, اور فیس بک پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ہے دنوں میں لائفز چینج ہو رہی ہیں, تو وہ میں نے ٹرائی کیا. اور ٹرائی کرنے کے بعد پہلا پیج تھا میرا, اس نے $140 بنائے تھے. پہلی ارننگ جو میری فیس بک کی تھی وہ $140 کی تھی, لیکن سم ہاؤ کچھ مسٹیکس کی وجہ سے وہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈسیبل ہو گیا تھا. جب میرا اکاؤنٹ ڈسیبل ہوا تو میں تھوڑا ڈسہارٹ ہوا. اور مسٹیکس مطلب فیس بک میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ جیسے فار ایگزامپل آپ بیک ٹو بیسک آپ کا پوڈ کاسٹ ہے, آپ اپنا بیک ٹو بیسک کا پوڈ کاسٹ آپ اپنی نعیم سکندر والی ID سے شیئر کرتے ہیں, اور اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ اس کو شیئر کرو, تو اس کیس میں فیس بک جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ وائلیٹ کر رہے ہو ہماری ٹرمز کو. تو اس کی وجہ سے میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ ڈسیبل ہوا تھا, اور امید نہیں تھی کہ $140 آئیں گے. لیکن وہ جب اکاؤنٹ میں آئے $140, تب سے مجھے موٹیویشن ملی کہ فیس بک جو ہے وہ پیسے دیتا ہے, اور پاکستان میں دیتا ہے. اور یہ بہت ایک یوٹیوبرز نے جو ہے ایک قسم کی ہائپ بنائی ہوئی ہے کہ فیس بک جو ہے وہ پیسے نہیں دیتا پاکستان میں, پاکستان ایلیجبل نہیں ہے, پاکستان فیس بک کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. ایلیجبل کنٹریز کی جو لسٹ ہے اس میں پاکستان نہیں آتا, انسٹریم ایڈس کے لیے نہیں آتا. باقی آپ لیول اپ گیمنگ کرتے ہو اس کے لیے پاکستان ایلیجبل ہے, لیکن انسٹریم ایڈس کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. یوٹیوبرز جو کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان سے بیٹھ کے آپ انسٹریم ایڈس پہ کام نہیں کر سکتے, لیکن میں آ کے میں نے سب کو پروف کیا, اور کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ سے نکلے ہیں جنہوں نے لائف چینجنگ ارننگس کی ہیں, اور سب کو یہی میسج دیا ہے کہ انسٹریم ایڈس بھی آپ پاکستان سے کر سکتے ہو, بس کوشش کر, تھوڑا سا دماغ لگانا پڑتا ہے. If I were to go a little bit back نا, کہ سب سے پہلے آپ کو یہ آن لائن ارننگ کا پتہ کیسے چلا کہ یار آن لائن بھی پیسے بنتے ہیں؟ جب میٹرک میں تھے یا FSC میں تھے, کس طرح کسی دوست نے بتایا؟ میں 9th 10th میں تھا, اور میں اس ٹائم جو ہے وہ یوٹیوب جو ہے وہ بین ہونے والی تھی یا پھر بین ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو میرا کیریئر یوٹیوب سے اسٹارٹ ہوا تھا, لیکن وہ سم ہاؤ بین ہو گئی. اور مجھے شوق تھا کہ میں نا اپنا کنٹینٹ بناؤں, اور کنٹینٹ بنا کے لگاؤں اور لوگ اس کو دیکھیں. اور اس ٹائم پیسوں کی لالچ نہیں تھی, لیکن ایک تھا کہ نام بنے, ایک ہائپ بنے, کہ میرے کنٹینٹ کی نا ہائپ بنے, لوگ دیکھیں, اس کو لائک کریں, اس کو کمنٹ کریں. آپ کو پتہ ہوگا, آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یوٹیوب اس ٹائم پہ کوئی 4000 گھنٹے نہیں تھے, کوئی اس کے پر 1000 سبسکرائبر والا کرائٹیریا نہیں تھا. وہ پہلی ویڈیو لگاتے تو پہلی ویڈیو مونیٹائز ہوتی تھی, اور پہلی ویڈیو پیسے بنانا شروع کر دیتی تھی. تو اس ٹائم پہ پیسے بنائے, لیکن وہ بین ہوگی, اس کے بعد چھوڑ دی یوٹیوب. اس کے بعد بلاگ اسپاٹ کی طرف گئے, بلاگ اسپاٹ پہ سائٹس بنائیں, سائٹس بنا کے اس کے اوپر ایڈس لگائے. اس کے بعد SEO وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے پاس ایکسپیرینس کا حصہ ہیں. اس کے بعد جو اس کے بینرز تھے سائٹس کے, اور وہ ساری چیزیں میں خود ڈیزائن کرتا تھا, تو وہ ساری چیزیں کی. لیکن وہ ایک لمٹ تھی ہمیشہ نا میرے لیے, وہ جو ایک لمٹ تھی $200 $300 کی, وہ نہیں جا رہی تھی. وہ مطلب اسی کے اندر ایک سال جو ہے نا وہ میں کھیلتا رہا ہوں $200. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے جب پہلی مرتبہ اپنی آن لائن انکم دیکھی, سب سے پہلے آپ کو یاد ہے آپ نے کتنے بنائے تھے پہلی دفعہ جب آپ نے کوئی بھی کام کیا, ویدر دس واز ایڈسینس اور بلاگ اسپاٹ اور یوٹیوب کے بین ہونے کے دنوں کی بات ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس وقت آپ کا سب سے پہلا چیک یا ڈپازٹ کتنے ڈالرز کا آیا تھا؟ اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوٹیوب جب بین ہوا تب میرے ایڈسنس کے اندر کوئی $60-70 پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو میں نے 1 مہینہ لگا کر اس کو کسی طرح 100 تک میں لے کے گیا ہوں کہ 100 ہو تو یہ کسی طرح میں باہر نکال لوں. تو میٹرک کی چھٹیاں تھیں, اسی میں وہ کسی طرح میں نے اس کو 100 کیا, اور وہ جا کے میں ویسٹرن یونین سے جا کے میں لے کے آیا تھا $100. وہ تھی پہلے. تو آپ کا سب سے پہلا پے آؤٹ جو تھا وہ $100 تھا؟ وہ $100 کا تھا. اور وہ بھی کھینچ کے میں 100 تک لے کے گیا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 100 سے نیچے وہ پے آؤٹ نہیں کرتے شاید, وڈرا نہیں ہوتا. اچھا, تو اس کے بعد آپ کو تھوڑی موٹیویشن ملی کہ یار جو یہ آن لائن ارننگ کا سین ہے یہ لیجٹ ہے, یہ پیسے آتے ہی ہیں. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم آن لائن کام کیا کرتے تھے نا, تو ہمارے سارے کلاس فیلوز کہا کرتے تھے یار یہ پیسے آئیں گے کہاں سے, یہ کیا یہ فلاپی ڈسک سے نکلیں گے, CD روم سے یہ پیسے آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ کیونکہ اس وقت پائنیئر بھی تو جو تھا نا وہ بھی بڑا
ایک ریئر سین تھا, مطلب کہ اتنا آسان نہیں تھا. اور دوسرا یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ یہ پائنیئر والے آپ کا اکاؤنٹ نہ بند کر دیں پیسے کمانے کے بعد اینڈ واٹ ناٹ. تو جب آپ نے $100 بڑی مشکل سے تکا کے اپنے آپ کو پہنچا کے اور جب آپ کے پاس آئے تو اس کے بعد کیا یوٹیوب بس مکمل ہی بند ہو گیا یا اس پر آپ کی محنت جاری رہی؟ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یوٹیوب آپ کو مزہ نہیں دے رہی تھی. نہیں, اس کے اوپر میری محنت جاری رہی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میری فیملی نا بڑی سپورٹیو ہے اس کام میں نا. کہ شروع میں موٹیویٹ ہی انہوں نے کیا تھا کہ آن لائن جاؤ. اچھا, ہاں, کیونکہ اس کے برعکس تو ہم سنتے ہیں کہ یار سارے پیرنٹس کہتے ہیں یار کہ کیا بندہ آن لائن بیٹھا ہوا ہے, تم کہیں پہ جاؤ کام کر لو, پڑھائی کر لو. پیرنٹس تو سب سے پہلے یہی کہتے ہیں یار یہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا. نہیں, کیونکہ میرے فادر جو ہیں وہ خود جو ہے وہ پہلے یہ کام کرتے رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور وہ فارکس ٹریڈنگ ہماری چلتی تھی تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ان کا کافی زیادہ ایکسپیرینس تھا. تو ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ آن لائن فیلڈ کے اندر جاؤں. ٹھیک ہے, تو لیکن کسی آپ کہہ لیں کہ دوست, جیسے فار ایگزامپل دوست ہوتے ہیں نا, آپ کا بھی دوست ہو کوئی کہ یہ کام چھوڑو یہ کام کرتے ہیں, تو وہ میں ان کی کسی نہ کسی کی باتوں میں آ کے میں نے جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ اسٹارٹ کر دی تھی آن لائن چھوڑ کے. اور ایونٹ مینجمنٹ کیا آف لائن ایونٹس آرگنائز کرتے تھے آپ؟ آف لائن نہیں, بڑے بڑے ایونٹس جس میں آرٹسٹ آتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل عاصم اظہر, فلک شبیر, یہ لوگ, ان سب کو جو ہے وہ میں نے فیصل آباد میں ایونٹس کے اندر جو ہے وہ میں نے بلایا ہوا ہے اور ان کے ایونٹس کروائے ہیں. اور مطلب پبلک ایونٹس ہوتے تھے کہ لوگ آتے ہیں انٹرٹینمنٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ آتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں. تو لیکن وہ کام میں مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ کام میں نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ کام آپ کو پتہ ایج ایسی تھی کہ وہ ٹرس لگانا, وہ ٹرس لا دیتے, ٹینٹ جو ہے وہ جنریٹر آن کرتے, پیٹرول نہیں ہوتا اس میں, تو وہ کام جو ہے وہ نہیں. آپ کو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا کہ میں یہ ایونٹ مینجمنٹ کر سکتا ہوں جو آپ نے بھی کیا؟ کیونکہ ایک 18-19 سال کا لڑکا, ایک چھوٹا سا لڑکا ایک اتنی بڑی ٹیم مینیج کر رہا ہے, یہ ایونٹس کروا رہا ہے نا, تو اگر وہ کسی کو کہے گا کہ یار میں فلانے کا جو ہے ایونٹ آرگنائز کروں گا تو شاید وہ آپ کو سیریس بھی نہ لے. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا کہ یار میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں؟ پہلا جو ایونٹ تھا اس میں مجھے جو ہے وہ میں نے ادھر اسٹاف دیا تھا ادھر, کیونکہ میرا ایک آفس تھا وہاں پہ, میرے آفس کی نیچر یہی تھی کہ میرے پاس اسٹاف ہوتا تھا, تو میں نے وہ ایونٹ کے اندر اسٹاف دیا تھا. تو جب اسٹاف دینے کے بعد رات کو جب وہ ایونٹ دیکھا, ایونٹ کافی زیادہ ہٹ گیا تھا وہ والا نا, تو ہٹ جانے کے بعد جب رات کو ہم اٹھنے کے بعد ہم نے وہ کیلکولیشنس کی کہ اتنے اسپانسرس تھے, اتنے ٹکٹس تھے, ارے لالا اس نے تو 15-20 لاکھ روپے اس ایونٹ سے بنا لیا, اس نے بنا لیا. تو یہ تھا کہ اگر وہ کر سکتا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. گریٹ. تو وہ ہم نے اسٹارٹ لیا, ہاں, لیکن نہیں, ایک پہلا ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ لاسز ہو رہے تھے اور آپ کو یہ آف لائن کچھ سمجھ میں بھی نہیں آیا, آپ کی طبیعت کے مزاج کے مطابق نہیں لگا آپ کو. تو آپ نے یہ فیس بک پر پیسہ بنانا, بیکاز یور مین پلیٹ فارم از فیس بک, جس پر آپ بزنس کرتے ہو, جس سے آپ ریونیو جنریٹ کرتے ہو, کیش فلو جنریٹ کرتے ہو, تو کس سے سیکھا آپ نے؟ مطلب یوٹیوب پر بس ویڈیو دیکھی یا کوئی خاص کورس لیا آپ نے؟ یوٹیوب پہ نہ یوٹیوب کے اوپر بھی کوئی ویڈیوز دیکھی ہے, نہ کوئی خاص کورس لیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ غلطیاں ایسی کی ہیں کہ ان غلطیوں سے ایکسپیرئنس ایسا ہوا ہے کہ فیس بک کا پیج ہے نا, وہ بھی اس کا بھی شروع میں کوئی ایک چھوٹا سا تھا کرائٹیریا کہ آپ کے 10,000 فالوورز ہونے چاہیے اور آپ اس کو اپلائی کرتے ہو تو آپ کا پیج جو ہے وہ مونیٹائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جس ٹائم میں آیا اس ٹائم وہ کرائٹیریا چل رہا تھا. اب آ کے تو خیر اس نے تھوڑا سخت کر دیا ہے, ہارڈ کر دیا, لیکن اس ٹائم پہ وہ کرائٹیریا چل رہا تھا. اور سم ہاؤ میں نے 10,000 فالوور کرنے کے بعد اپنا پیج 10,000 فالوورز اور 30,000 1 منٹ ویو, جو کہ بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سم ہاؤ میں نے وہ کرنے کے بعد اپنا پیج جو وہ میں نے مونیٹائز کیا. اور فیس بک ایک ایسی چیز ہے جس میں وائرل پاور ہے, کیونکہ اتنے لوگ استعمال کرتے ہیں اور سب آپس میں کنیکٹ ہیں, شیئر کا بٹن ہے ساتھ ہر بندے کے پاس, کہ ایک چیز جو ہے نا وہ آپ گھنٹوں میں وائرل ہو جاتی ہے. تو وہی ایک ویڈیو تھی جو میری تھوڑی سی وائرل ہوئی تھی اور اس کے اوپر $140 میرے بنے تھے. تو وہیں سے جو موٹیویشن تھی کہ اگر یہ $140 بنے ہیں تو یہ $14 لاکھ بھی بن سکتے ہیں. تو وہی جو ہے وہیں سے جو اسٹارٹ کی, اس کے بعد 24 گھنٹے کمپیوٹر کے آگے, پی سی کے آگے, ایک کنٹینٹ ٹرائی کر لیا, اس کا پیج بنا لیا, پھر دوسرا کنٹینٹ, تیسرا کنٹینٹ, چوتھا کنٹینٹ. تو اس کے اندر ڈفرینٹ کنٹینٹس ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر فیس بک کے اوپر کام کر رہے ہو تو آپ سنگل ایک پیج کے اوپر کام کرو گے. آپ کی جتنی طاقت ہے, آپ جتنے پیجز پہ کام کر سکتے ہو اتنے پیجز کے اوپر آپ کام کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایک اچھا ریونیو, کیونکہ لائف چینجر ہے. لائف چینجر میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنوں میں گھنٹوں میں ویڈیوز جو ہیں وائرل ہوتی ہیں, اور گھنٹوں میں جب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں تو اس کے اوپر ایڈ امپریشن بھی اسی طرح چلتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ فیس بک
اور یوٹیوب دونوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب سے زیادہ فیس بک کے پاس ایڈ ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ فیس بک کے پاس ایڈ زیادہ اس لیے ہے کیونکہ اسمال بزنس جو بھی ہے وہ فیس بک کو پریفر کرتا ہے اپنا ایڈ چلانے کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیس بک جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ایڈ چلا دیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, اور میں فیس بک کو کہوں کہ میں نے صرف اسلام آباد کے اس سیکٹر میں ایڈ چلانا ہے, تو وہ اسی سیکٹر میں ایڈ چلائے گا. اور اس طرح کے اسمال بزنسز پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے فیس بک کے پاس ایڈ بہت ہے, اور اس نے ایڈ کہیں نہ کہیں لگانا ہے, کہیں نہ کہیں ویڈیوز کے اندر اس نے ایڈ رکھنا ہے, اس نے ایڈ امپریشن دینا ہے, ٹھیک ہے. اب اس ایڈ امپریشن دینے کے لیے وہاں پہ ویوز جو ہیں وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ فیس بک سم ٹائمز دے دیتا ہے, ریکمنڈیشن میں ویڈیو ڈال دیتا ہے. ریکمنڈیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ویڈیو پوسٹ کی ہے اور سم ہاؤ وہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن میں چلی گئی ہے آپ کے جو ویڈیو ہے اس کے انٹرسٹ کے مطابق, ٹھیک ہے. اب جو آپ کی ویڈیو کا انٹرسٹ ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے پوڈ کاسٹ کی ویڈیو ہی آئے گی ریکمنڈیشن میں. اب جب وہ ریکمنڈیشن میں آ گئی ہے تو اب وہاں سے جو بھی ایڈ بنیں گے, جو بھی مطلب آپ کے سامنے ایڈ آئے گا, اس کی جو ارننگ ہوگی وہ جس نے ویڈیو لگائی ہوگی اس کو ملے گی. اور اس کے اندر سین ایسے ہوتا ہے کہ 55% جو جس کا پیج ہوتا ہے, جو کریٹر ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے, اور 45% جو یوٹیوب کا ہوتا ہے, جیسا فیس بک اور یوٹیوب دونوں کا سیم یہی ہے. اچھا حماد, سب سے پہلے میں یہ تھوڑا سا فنڈامنٹل کی طرف آتا ہوں نا, کہ جو بندہ فیس بک سے پیسہ کمانا چاہتا ہے, صحیح ہے, اس کے پاس وہ کون سے 3 4 2 3 یا 10 طریقے ہیں کہ وہ فیس بک سے پیسہ بنا سکتا ہے. اب جس طرح میں نے جو سنے ہوئے ہیں نا, جو میں نے سنے ہوئے, جتنا مجھے پتا ہے, ایک انسٹنٹ آرٹیکل ہوا کرتا تھا, صحیح ہے, اور ایک یہ ان اسٹریم ایڈز ہوتے ہیں جس سے آپ فیس بک کے پلیٹ فارم پر ہی رہتے ہوئے پیسہ بنا سکتے ہو. تو واٹ آر سم آف دا ویز, لائک اف یو کین گیو می لائک 3 4 5 اور ہاؤ مینی میتھڈز دیر آر کہ جس پر لوگ کام کر سکتے ہیں اور اس سے پیسہ بھی بنا سکتے ہیں. اب جیسے کہ آپ نے انسٹنٹ آرٹیکل کی بات کی ہے تو میں اسٹارٹ انسٹنٹ آرٹیکل سے ہی لیتا ہوں کہ انسٹنٹ آرٹیکل پہ آرٹیکلز آپ پوسٹ کرتے ہو. آرٹیکلز جو ہے وہ کوئی بھی نیوز سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی ٹیک سے ریلیٹڈ ہے, تو اس طرح کا آپ آرٹیکل پوسٹ کرتے ہو. آپ کی سائٹ جو ہے وہ فیس بک اپروو کرتا ہے, مانیٹائز ہوتی ہے, اور آپ کے آرٹیکل کے بیچ میں ایڈس چلنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے انسٹنٹ آرٹیکل. اس کے بعد آتا ہے انسٹریم ایڈس. اچھا, یہاں پر میں تھوڑا آپ کو روکنا چاہوں گا. آرٹیکلس کا لفظ آپ یوز کریں تو آرٹیکلز نارملی جو ہوتے ہیں نا وہ ٹیکسٹ فارم میں ہوتے ہیں, تو آپ کو کوئی آرٹیکل ڈالنا ہوتا ہے, کوئی 2-3 ہزار ورڈس کا کوئی ایک بلاگ پوسٹ ہوتی ہے, کس طرح سے ہوتا ہے؟ اب ورڈ پریس اور فیس بک کی آپس میں پارٹنرشپ ہے آرٹیکلس کو لے کے. تو ورڈ پریس کی سائٹ ہوتی ہے, ورڈ پریس کی سائٹ کے اوپر آرٹیکل لگتا ہے, اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ وہاں سے شیئر ہوتا ہے فیس بک پیجز کے اوپر, فیس بک گروپس کے اندر, اور وہ جو آرٹیکلس جب پوسٹ ہوتا ہے تو وہ مانیٹائز ہوتا ہے. جب آپ کھولتے ہو آرٹیکل کو تو ظاہر سی بات ہے وہ آرٹیکل ہوگا تو ٹیکسٹ فائل ہوگی اور کچھ تھم نیلز, کچھ پکچرز وغیرہ لگی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے بیچ میں ایڈس چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو ہے جیسے ہر چیز میں واچ ٹائم اور یہ چیزیں گنی جاتی ہیں وائرل ہونے کے لیے, تو وہاں پہ جو ہے وہ سپیڈ گنی جاتی ہے کہ اسکرول ریٹ کتنا ہے, کہ کس ریٹ کے ساتھ جو ہے ویور اسکرول کر رہا ہے اور کتنا وہ وائرل جا رہا ہے. اگر وہ اسکرول ریٹ کافی اچھا ہوگا کہ ویور جو ہے اس کو بڑے شوق سے پڑھ رہا ہے, اس کیس میں وہ ریکمنڈیشن میں جاتا ہے اور وہ سجیسٹڈ میں آپ کو شو ہونے لگ جاتا ہے. یہ ہے انسٹنٹ آرٹیکل. مطلب جس طرح گوگل ایڈسنس کا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے, اس میں وہ ایک پورا آرٹیکل ہوتا ہے اور تھم نیلز, وہ سارا کچھ ہوتا ہے, بیچ میں گوگل کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر وہ صرف فیس بک کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے, باقی سائنس وہی ہے. ہاں, باقی سائنس وہی ہے. وہ ایڈ ہے وہ فیس بک کو کسی کمپنی نے دیا ہے, کسی بندے نے دیا ہے, تو فیس بک وہ ایڈ چلا رہا ہے, اور وہاں پہ آڈینس نیٹ ورک میں جہاں پہ اس کی ارننگ آتی ہے اس کو آڈینس نیٹ ورک کرتے ہیں انسٹنٹ آرٹیکل کی, ٹھیک ہے. تو آڈینس نیٹ ورک میں اس کی ارننگ آتی ہے, جتنے ایڈ امپریشن چل رہے ہیں, کیا کیا چل رہا ہے, وہ پوری رپورٹ ہوتی ہے اور پوری ارننگ ہوتی ہے. لیکن میرے سننے میں ہے کہ یہ پاکستان میں بند ہو گیا ہے. ہاں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, انہوں نے فیس بک نے ان کو نکال دیا ہے. کیوں نکالا نہیں ہے, ابھی بھی انسٹنٹ آرٹیکلس مانیٹائز ہو رہی ہیں. اب یہاں سے نکالنے کی مین وجہ تھی وہ تھی فیک نیوزز. اچھا, کہ فیک نیوزز لوگ فار دا سیک آف ویورشپ اور اس کا جو ہے اسکرول ریٹ اچھا لینے کے لیے فیک نیوزز بہت زیادہ نکال رہے تھے. ادھر پاکستان میں پالیٹکس کے اوپر, وہ انڈیا میں جو ہے ان کے بھی پالیٹکس اس کے اوپر, تو فیک نیوزز کافی زیادہ نکل رہی تھی, جس کی وجہ سے انڈیا نے اس کو جو ہے وہ فیس بک کو کہا تھا کہ یہاں سے, کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے اور ان کی سنی جاتی ہے, اور وہ بڑا نا سینسٹیو ہے اس معاملے میں, پالیٹکس کے معاملے میں. تو وہ وہاں سے اپیل ہوئی, تو یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے
انڈیویجول جو آرٹیکل چلا رہا تھا اس کو نکال دیا. باقی کمپنی اگر آپ کی نیوز کمپنی ہے یا پھر آپ کی کوئی بھی اس طرح کا آپ اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ انسٹنٹ آرٹیکل کے لیے ایلیجیبل ہیں اور آپ انسٹنٹ آرٹیکل مطلب اگر آپ کی آرگنائزیشن ریپیوٹیبل ہے, جس طرح مثال ہمارے نیوز چینلز ہیں ARY اور یہ ہو گئی, یہ بڑی آرگنائزیشن, ان کا نام ہے, ان کی ایک ریپوٹیشن ہے, ان کا ایک رپور ہے, تو یہ چلا سکتے ہیں. لیکن ہم اور آپ جیسے انڈیویجول, کیونکہ وہ تو فیس بک پہ بھی پتہ لگ جانا ہے کہ یار یہ چھوٹا آیا ہوا ہے پیسہ کمانے کے لیے, تو یہ کچھ بھی چھاپ سکتا ہے اور پیسہ بنائے گا. چلیں وہ تو بند ہو گیا. اب آتے ہیں دوسرے میتھڈ کی طرف کہ ایک دوسرا میتھڈ کیا ہے. دوسرا میتھڈ جو ہے وہ انسٹریم ایڈز ہے, جس کو پہلے ایڈ بریکس کہتے تھے, اب انسٹریم ایڈز, کیونکہ فیس بک جو ہے وہ چینجنگ لاتا رہتا ہے. وہ مطلب ہر مہینے کوئی نئی پالیسی, جیسے وہ فیس بک سے میٹا کی طرف چلا گیا, میٹا ورس اس نے نام رکھ دیا, تو اس طرح وہ نام چینج کرتا رہتا ہے. تو اس کا پہلے نام ایڈ بریکس تھا اور اب اس نے نام اس کا رکھ دیا انسٹریم ایڈز. سو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ انسٹریم ایڈز جو کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو انسٹریم ایڈ ہے نا, یہ ایسا کام ہے کہ اس کے اندر لائف چینج ہوتی ہے. اگر آپ کوئی بگنر بھی ہیں نا, وہ بھی اگر جا کے وہ کسی طرح اپنا پیج ایک مونیٹائز کر لیتا ہے اور اس کے اوپر کنٹینٹ کنٹینیوسلی ڈال رہا ہے, کنسسٹنٹ ہے اپنے پیج کے ساتھ, اور وہ رائٹ کام کر رہا ہے, رائٹ آڈینس کے اندر اس کو پھیلا رہا ہے اور اس کو شیئر کر رہا ہے اور فیس بک کو صحیح طرح پیسے بوسٹ کر کے اس کے اوپر کام کر رہا ہے, تو اس کیس میں ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ویڈیو $10,000 $12,000 اتنا بھی. کوئی مثال سے دے کر اگر ہمیں سمجھائیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کانسسٹنٹلی کانٹینٹ ڈالنا ہے, اچھا کانٹینٹ ڈالنا ہے, تو یہ کون سی ایسی نیچز ہیں, کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جو کہ آپ کے خیال میں, بیکاز یو ہیو بین ورکنگ ان دس انڈسٹری اینڈ ماشاء اللہ یو آر میکنگ گڈ منی اینڈ یو آر آلسو ٹریننگ ادر ینگسٹرس کہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں, تو کون کون سی کیٹیگریز ہیں یا کس قسم کا کانٹینٹ یا کس قسم کے پیجز جو ہیں نا وہ ان اسٹریم ایڈ میں لائف چینج کر سکتے ہیں ینگسٹر؟ اب اس کے اندر سب سے پہلے تو اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی بندہ کام کرنا چاہتا ہے, تو اس نے پہلے دیکھنا ہے کہ میں کس آڈینس کو میں نے ٹارگیٹ کرنا ہے, کس آڈینس کو. جیسے انڈیا کو ٹارگیٹ کرنا ہے, پاکستان کو ٹارگیٹ کرنا ہے, ان کے لیے کنٹینٹ علیحدہ ہے. اگر گورے کو ٹارگیٹ کرنا ہے, UK US کینیڈا آسٹریلیا, اس کے لیے کنٹینٹ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنٹینٹ پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے بنانا کون سا ہے. یہاں پہ جو ہے انڈیا پاکستان میں آپ شارٹ فلمز بھی چلتی ہیں اور آپ کے انٹرٹینمنٹ چلتا ہے, یہاں پہ زیادہ یہ چیزیں چلتی ہیں. اور اس سائڈ پہ زیادہ مشینری کنٹینٹ کہ مشینز کیسے کام کرتی ہیں, مشین کیسے. پاکستان میں جو مزدور کا جو آرٹ ہے وہ کافی زیادہ ادھر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, کافی زیادہ وہاں پہ لوگ پسند کرتے ہیں. کیونکہ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, اور جب ان کے سامنے وہ چیز آتی ہے نا فیس بک فیڈ کے اندر, تو وہ شوق سے دیکھتے ہیں. اور جب وہ شوق سے دیکھتے ہیں تو فیس بک کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایوریج واچ ٹائم, ویڈیوز کے اوپر بھی ایوریج واچ ٹائم کتنا مل رہا ہے. اگر ایوریج واچ ٹائم اچھا مل رہا ہے کہ ایک بندہ اگر آپ کی 4 منٹ کی ویڈیو ہے, ایک ہر ایوریج پرسن آ کے 1 منٹ آپ کا دیکھ کے جا رہا ہے, اس کیس میں ویڈیوز جو ہے وہ ریکمنڈیشن میں ڈالتا ہے اور اس کی ملینز میں پھر وہ ویوز جو ہیں وہ آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. سین یہی ہے کہ اس ٹائم پہ فیس بک کے پاس اس ریجن میں, جس ریجن میں وہ ویڈیو چل رہی ہے, کتنا ایڈ پڑا ہوا ہے. اگر اس کے پاس ایڈ ادھر جو ہے وہ بے شمار ہے, تو وہ آپ کی ویڈیو ایسی وائرل کرتا ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اکارڈنگ ٹو یور ایکسپیرینس نا, آر یو ریکمینڈنگ یور اسٹوڈنٹس کہ وہ ساؤتھ ایشیا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, ان کے لیے کانٹینٹ بنائیں, یا ڈو یو ریکمینڈ کہ کانٹینٹ جو ہے نا وہ امریکن اور نارتھ امریکہ ہو گیا ان یا یورپ والی سائڈ ہو گئی, ان کے لیے کانٹینٹ بنائیں؟ واٹ از یور سجیشن؟ میں یہی کہتا ہوں کہ کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیشہ پریمیم ہو, اور جو گورا دیکھتا ہے وہی, کیونکہ گورا اور یہاں پہ جو بندہ دیکھ رہا ہے اور گورا جو بندہ دیکھ رہا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرق ایسے ہے کہ CPM ویری کرتا ہے, CPM فلکچویٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر 1 ملین ویوز آئے ہیں تو آپ کے $100 $150 $150 اس کے آس پاس بنتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے 1 ملین ویوز آتے ہیں تو $1,000-1,500 بنتا ہے. اور آپ جو ہیں, آپ کا اپنا خود کا جو بھی فیس بک پیجز ہیں, تو آپ اپنا کانٹینٹ ان مارکیٹ پلیسز کے لیے آپٹیمائز کرتے ہیں خود بھی, یا پاکستان کے لیے, پاکستان کی آڈینس کو بھی مد نظر میں ایٹ اے ٹائم جو ہے, میں ابھی جو ہے اس ٹائم 16 فیس بک پیجز مینیج کر رہا ہوں. ماشاء اللہ 16 فیس بک پیجز ہیں, جس کے اندر 4 جو ہے وہ بلو ٹک والے ہیں, ماشاء اللہ, جن کے ساتھ بلو ٹک سیلیبریٹیز کے پیجز ہیں, ویریفائڈ پیجز ہیں جو میں نے خریدے ہوئے ہیں, اور ان کے اوپر کام کر رہا ہوں. باقی 10 جو ہیں 12 اس کے اوپر جو ہے وہ ویسی کنٹینٹ لگ رہا ہے اور کام ہو رہا ہے, اور ٹیم بھی کام کر رہی ہے, میں بھی کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ یہ جو ہے
یہ لوگ بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں. اور جو آپ کی جو آپ نے بتایا 16 پیجز آپ مینیج کر رہے ہیں, تو ان کی آڈینس کہاں کی ہے, مطلب پاکستان کی ہے یا پریمیم آپ کا؟ مکس ہے نا, وہ پیجز جو ہیں وہ مکس آڈینس پہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک پیج ہے وہ پاکستانی آڈینس کے ساتھ ہے, ایک پیج کے اوپر انڈین ٹریفک ہے, ایک پیج کے اوپر امریکن ٹریفک ہے. مطلب آپ نے ڈائیورسفائی کیا ہے ہر جگہ پہ. ہاں, آپ پاکستانیوں کو بھی وہی کانٹینٹ دکھا رہے ہو جو ان کو پسند ہے. اسی طرح پھر آپ کے کچھ پیجز ہیں جو کہ لیٹس سے میکسیکو میں, ان سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی آڈینس کے لیے, امریکہ کے لیے الگ, کینیڈا کے لیے الگ, انڈیا کے لیے الگ. ہم چائنیز کانٹینٹ کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اچھا, چائنیز کانٹینٹ, اب چائنا میں فیس بک بین ہے, لیکن جو چائنیز مائگریٹ ہوئے ہوئے تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ہانگ کانگ, سنگاپور, ملیشیا, یہ جو جہاں پہ جو چائنیز مائگریٹ ہوئے ہوئے ہیں, یہاں کے پہ جو ایڈ CPM ریٹ ہے وہ کافی اچھا ملتا ہے. اب اس چائنیز کانٹینٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر ڈھونڈتے ہیں کہ چائنیز کانٹینٹ کون لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ چائنیز کانٹینٹ لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو میل کرتے ہیں کہ اب آپ جو ہو وہ یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ پوسٹ کر رہے ہو, آپ فیس بک کے اوپر تو کانٹینٹ پوسٹ نہیں کر رہے, ہم آپ کا کانٹینٹ آپ کی پرمیشن کے ساتھ فیس بک کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں, آپ بتائیں آپ اس پیج کی ارننگ کا کتنے % لوگے. تو وہ ہماری وہاں پہ ڈیل ہوتی ہے. اس کا کانٹینٹ ہوتا ہے جو ہمیں ساتھ آتا ہے, پہلے وہ یوٹیوب کے اوپر لگاتا ہے, اس کے بعد وہ ہمیں فائل بھیجتا ہے, وہ فائل فیس بک کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہماری % فکس ہوئی ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل 75 ہمارا 25 اس کا, تو منتھلی جو بھی ارننگ ہوتی ہے اس کا 25% اس کو مل جاتا ہے. مطلب ایک جو مسکنسیپشن ہے لوگوں کی کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید دوسرے کا کانٹینٹ وداؤٹ پرمیشن اپلوڈ کریں گے جو کہ پیج کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے اکاؤنٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہے, تو یو ڈونٹ ڈو دیٹ اینڈ یو ڈونٹ ریکمینڈ دیٹ. نہیں, وہ بھی کرتے ہیں. اچھا, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہو جاتا کیونکہ اگر آپ پر ایک اسٹرائک آ گئی کاپی رائٹ کی کہ بھائی اس نے میرا کانٹینٹ یوز کیا ہے. اب اگر آپ اس سائڈ پہ جاؤ گے نا تو اس کام کی نیچر یہ ہے, اس کام کی نیچر یہ ہے کہ اس کام میں پیج جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل مانا جاتا ہے. ایک پیج ہے, پیج کے اوپر پیسے بنا لیے, کاپی رائٹ کانٹینٹ وائرل بہت ہوتا ہے. آپ فیس بک اسکرول کرتے ہیں, موویز آپ کے سامنے آتی ہوں گی, موویز آپ کے سامنے آتی ہوں گی, تو وہ کاپی رائٹ کانٹینٹ ہے, وہ وائرل بہت ہوتا ہے کیونکہ اس کے وہ انٹرٹینمنٹ ہے, اس کو اوپر واچ ٹائم اچھا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ وائرل ہوگا, اس کے اوپر پیسے بنیں گے. پیسے اب وہ فیس بک خود اس کو پیسے بنانے دے رہا ہے کیونکہ اس کے پاس ایڈ اتنا ہے, وہ کہاں پہ لگا ہے, اوریجنل کنٹینٹ اس کے پاس اتنا ہے نہیں جہاں پہ وہ ایڈ جو پلیس کر سکے. ابھی وہ خود یوٹیوب کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے, تو وہ فیس بک جو ہے اس کے اوپر بھر کے ایڈس چلاتا ہے. ایڈ سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ ملتی ہے, ملنے کے بعد وہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پیج چلتا ہے, پیج بند ہو جاتا ہے, پھر اگلا پیج آتا ہے, پھر وہی کام کرتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے, پھر اگلا پیج آتا ہے, پھر وہی کام کرتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے. تو کام کی کاپی رائٹ والے کام کی نیچر یہ ہے. تو آپ مطلب کہ ابھی بھی یہ والا بھی کر رہے ہو جہاں پہ آپ لوگوں کا کاپی رائٹ کانٹینٹ وداؤٹ پرمیشن ڈالے ہو, لیکن آپ ایک اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو ہے وتھ پرمیشن اینڈ اپنا کانٹینٹ بھی بنا کر ڈال رہے ہو. تو مزہ کس میں زیادہ ہے, ارننگ کس میں زیادہ ہے, سسٹینیبل تو کامن سینس سے لگ رہا ہے کہ جو اپنا کانٹینٹ ہے وہ زیادہ سسٹینیبل ہوتا ہے. اپنا کانٹینٹ نہیں, مزہ آپ کی بات وہی ہے کہ اپنا کانٹینٹ اور مزہ زیادہ اس میں ہی ہے, لیکن جو کاپی رائٹ ہے وہ لائف چینجر, ظاہر سی بات ہے کیونکہ فیس بک نے پیسے نہیں مارتا. یہ فیس بک کی عادت ہے کہ پیسہ جو بنے گا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 21 تاریخ کو وہ بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, فیس بک پیسے نہیں مارتا, آپ کا پیج بند ہو جائے, ڈسیبل ہو جائے, اڑ جائے, کچھ بھی ہو جائے, فیس بک نے آپ کے پیسے نہیں مارے. اچھا, اگر آپ دوسروں کو کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 1-2 مہینے تو چل جائے گا, تیسرے مہینے میں وہ شاید ڈسپوزیبل جو آپ نے ٹرم یوز کی, تو یہاں پر کوئی کمپلین کرتا ہے اس کا کاپی رائٹ اونر, یا فیس بک خود سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یار, یہ تو کسی اور کا اپلوڈ کر رہا ہے. اب ایک پیج ہے نا, اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, فیس بک یہ کام خود کرنے دے دیتا ہے. فیس بک نے, اب وہ اتنی بڑی کمپنی ہے, اس کو ہی پتہ یہ کام ہو رہا ہے. اب ایک فالوورس کی گیم ہوتی ہے کہ جب آپ کا پیج جو ہے وہ 2.5 لاکھ فالوور 3 لاکھ فالوور تک پہنچ جاتا ہے نا, اس کے بعد وہ کہتا ہے اب کاپی رائٹ کا کام نہیں. اب اگر اوریجنل کرنا ہے تو کر, نہیں تو تیرا پیج ہم ریڈ کر دیں گے. ریڈ میں وہ لمیٹڈ اوریجنلٹی آف کنٹینٹ کی وائلیشن لگا دیتا ہے کہ کنٹینٹ میں جو ہے وہ اتنی اوریجنلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹک سکے. تو اس کیس میں وہ پیج ریڈ ہو جاتا ہے, لیکن جو پیمنٹ اس پیج نے بنائی ہوتی ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایک پیج ریڈ ہو گیا تو جو بندہ کاپی رائٹ کے اوپر کام کر رہا ہے اس نے پہلے سے اس کے تیاری کی ہوتی ہے اگلے پیج کی, تو ایک وہ ریڈ ہوتا ہے تو نیچے سے دوسرا چل پڑتا ہے, دوسرا ریڈ ہوتا ہے تو تیسرا چل پڑتا ہے. تو ایسے جو ہے وہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے گھر بیٹھ کے جو کما رہے ہیں. مطلب کہ یہ ہے کہ اسٹارٹ میں تو چلو صحیح ہے, اس سے کام کر لیا جائے, بجائے یہ کہ آپ کیا ای میل کرو گے کسی کو, یا کیا ان بڑی ویب سائٹ سے آپ کاپی رائٹ کانٹینٹ خریدو گے. وہ بھی ہے, لیکن وہ اسٹارٹ میں سب کو مسئلہ آتا ہے.
इन्वेस्टमेंट का कि इन्वेस्टमेंट में आपने ये गियर्स लगाए हुए, कैमराज लगाए हुए हैं, तो इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात इन्वेस्टमेंट होती है. तो अब किसी बंदे के पास अपना कंटेंट बनाने के लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसको मैं यही प्रेफर करता हूँ कि आओ काम करो, इधर से इन्वेस्टमेंट निकालो, बाद में जाके अगर ये काम कंटिन्यू रखना तो कंटिन्यू रखो, नहीं तो ओरिजिनल करना ओरिजिनल करो, कोई टेंशन वाली बात. अभी जो आपके तकरीबन 16 पेज हैं, तो आप तो 16 पे ही अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, मतलब विद परमिशन और या विदाउट परमिशन? जैसे आपका है ना पॉडकास्ट बैक टू बेसिक्स, इसके अंदर वीकली 2 अपलोड्स होती हैं. इस तरह ही है ना, वीकली 2 अपलोड्स होती हैं. तो हमारे भी पेजेस हैं जिनके अंदर वीकली 1 अपलोड होती है, 2 अपलोड होती है, एवरी फ्राइडे अपलोड हो रही है, एवरी संडे अपलोड हो रही है. तो इस तरह जो है वो पेजेस काम कर रहे हैं. ओरिजिनल कंटेंट टीम है जो कंटेंट को बना के लेके आती है, यहाँ पे ऑफिस में एडिट होता है, एडिट होने के बाद उस पेज के ऊपर लगता है, लगने के बाद उसको थोड़े हम बूस्ट भी देते हैं, फेसबुक को पैसे देते हैं कि हम उसकी प्रमोशन चलाते हैं उस वीडियो की ना, जिस रीजन में हमने उस वीडियो को वायरल करना होता है. ठीक है, उस रीजन में उसके ऐड चलता है, और ऐड चलने के बाद मतलब लोग देखते हैं, उसके बाद वॉच टाइम आता है, उसके बाद हम ऐड बंद कर देते हैं. उसके बाद अगर लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होती है और फॉलोअर्स वो वाली वीडियो देख रहे होते हैं, तो फेसबुक वो वीडियो रिकमेंडेशन में डालता है, और जब रिकमेंडेशन में वीडियो जाती है तो आपकी डेफिनेटली मिलियन और. अच्छा, मेरा यहाँ पे मेरे जहन में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, क्योंकि इनस्ट्रीम ऐड तो पाकिस्तान में भी बंद है ना, तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त कि आपके पास जो फेसबुक में जो बंदा एडमिन है या जो आपका फेसबुक का पेज बना हुआ है, तो वो पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहा है या आप बाहर से ऑपरेट करवा रहे हैं? अब ये जो इनस्ट्रीम जो पाकिस्तान से चल रहा है, ये सेम वही सिनेरियो जैसे अमेज़ॉन पाकिस्तान में चल रहा है. क्योंकि अब अमेज़ॉन ने RDPs निकाली हुई है, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल. अब RDP जो है उसकी डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, कोई USA की RDP है, कोई कनाडा की RDP है, कोई ऑस्ट्रेलिया की RDP है. ठीक है, तो अमेज़ॉन, एज्यूर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल RDPs आपको देते हैं, RDPs प्रोवाइड करते हैं. अब आप RDP में एक लॉगिन हो गए, वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको USA की लोकेशन आपको मिल गई है. अब वो आपका कंप्यूटर USA में पड़ा है, अब आप उसके ऊपर काम करो, उसके ऊपर पाकिस्तानी बैंक लगाओ USA से जाके, लेकिन आप कंट्री जो है वहाँ पे आपकी पाकिस्तान में बैठ के आप RDP यूज़ कर रहे हो. आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप RDP यूज़ कर सकते हो. तो अगर आपके पास वो लोकेशन है, आप उधर से फेसबुक पेज मैनेज करते हो, तो आपके फेसबुक पेज चलते हैं. अच्छा, मैंने सुना हुआ है कि आपको इस केस में जो है ना अपना एडमिन भी US का रखना होता है. ये सही है? तो यही केस है कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप US में अगर आपकी उधर की लोकेशन में आपकी ID लॉगिन होगी, तो ज़ाहिर सी बात है वो USA का एडमिन काउंट हो जाएगा. अच्छा, वो US नहीं, तो आप उसके लिए क्या अपनी नई ID बनाते हो? नई IDs बनाते हैं, और ये काम में अगर आप घुसते हैं ना, तो इस काम की नेचर ऐसी है कि यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में काम हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल एक ID है ना, ID की फील्ड में भी जो है वो ना फेसबुक से पैसे कमाने का उस बंदे को पता है, ना ये पता है कि किस तारीख तक उसने वेट करना है. बस उसने IDs बेच के रोज़ का 30-40 हज़ार रुपये अपनी जेब में डालना है, और उसने सो जाना है, बैंक अकाउंट में पैसे मंगाने हैं 30-40 हज़ार रुपये, सो जाना है, फिर अगले दिन उठना है. तो इसके अंदर IDs जो हैं ये बड़ी जो है वो मैटर करती है कि IDs जो है वो मार्केट से भी मिल जाती है, और अगर आपने खुद भी बनानी है तो वो आपको मिल जाएगी. बाकी मतलब कि IDs बनाना भी अपने आप में एक बिजनेस है. हाँ, अपने आप में एक बिजनेस है. आपने इतनी IDs आपके पास हो गई हैं, अब जो USA की ID है और उसका जो रेट चलता है वो 1,000 रुपया, 1,000 में आपको USA की ID मिल जाती है, वेरीफाइड मिल जाती है. वो बंद तो नहीं होती? बंद नहीं होती. अच्छा, मतलब उसके साथ उसके डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे होते हैं, जिस तरह ID वेरीफाइड. जब आप सेटिंग्स में जाते हो वहाँ पे योर इन्फॉर्मेशन इज़ वेरीफाइड लिखा हुआ होता है, और ID भी वही लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई वाली हो. ठीक है, बाकी ये पूरा एक प्रॉपर बिजनेस है. अब पेजेस हैं, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे कि पेज बेचते हैं लोग, पेज खरीदते हैं लोग, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है. अगर आप फेसबुक हाँ, क्योंकि अभी आप बता रहे थे ना कि कुछ पेजेस हैं जो आपने अच्छी खासी रकम के लिए हुए हैं, तो अगर आप अपना पेज बना सकते हैं और उस पर कंटेंट डाल सकते हैं विद परमिशन एंड विदाउट परमिशन भी एज वेल, तो फिर आप मिसाल के तौर पर 10-20 लाख क्यों लगाएंगे किसी दूसरे का बना हुआ पेज देने में? आप अपना तो खुद भी बना सकते हैं. अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो जो उसने मेहनत करके उस बंदे ने जो फॉलोअर्स बनाए हैं, क्यों ना उनको यूज़ किया जाए, उनको यूज़ करके उनसे मज़ीद पैसे बनाए जाएं. क्योंकि जो बंदा पेज बेच रहा है उसको ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर काम करना नहीं आता. अगर उसको काम करना आता होता तो वो उसके ऊपर काम कर रहा होता, उसके ऊपर पैसे बना रहा होता. लेकिन जिस बंदे का पेज है उसको उसके ऊपर काम करना नहीं आता, तो वो ऑफ़र लगाता है, वो एक पोस्ट लगाता है या फिर कुछ भी करता है, एक ऐड लगाता है कि पेज जो है वो फॉर सेल है, जिसने लेना ले लो. तो उसको ऑफ़र्स देते हैं, जो ऑफ़र्स उसको पसंद आती है उस पर वो पेज जो है वो बाय होता है. बाय होने के बाद
उस पेज के ऊपर जैसे जो भी काम हो, जो भी कंटेंट डालना हो, वो कंटेंट अपलोड होता है, फिर उसके फॉलोअर्स, अब जो पेज हम ले रहे हैं ना, उस पर हमने देखना है कि कौन सी निश का पेज है, ठीक है, उसकी कैटेगरी के मुताबिक उसके अंदर जो है वो हमने कंटेंट डालना है, और कंटेंट डालने के बाद वो कंटेंट उसके फॉलोअर्स देखते हैं, उस पर पैसे बनते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट्स में आते हैं। और क्या ये फॉलोअर्स लेना मुश्किल काम है कि आप बने बनाए पेजेस लेते हैं जिस पर ऑलरेडी फॉलोइंग हो? अब फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स आपको खुद भी पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्ट्रगलिंग है कि अपने फॉलोअर्स बनाना, सब्सक्राइबर्स गेन करना और ये फॉलोअर्स गेन करना तो बहुत स्ट्रगलिंग टास्क है। तो अगर किसी बंदे के हैं क्यों ना, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट भी है तो क्यों ना वो यूज़ करो। और अच्छा, अभी तक जो जितनी हमारी डिस्कशन हुई ना, मुझे काफ़ी तरीके मिले पैसे बनाने के। पहला तो चलो इंस्टेंट आर्टिकल्स था जो कि बंद हो गया, लेकिन अभी भी कंपनीज के लिए खुला हुआ है। अच्छा, आईडीज़ बेचना अपने आप में एक बिज़नेस है, पेजेस बनाकर बेचना अपने आप में एक तीसरा बिज़नेस हो गया। चौथा बिज़नेस यही है कि या तो अपने पेजेस बना लो या इन्हीं से ले लो और इन्हीं से आईडीज़ ले लो और आरडीपी के थ्रू उन्हीं पेजेस पर कंटेंट अपलोड करो और इन स्ट्रीम एड्स ऑन कर लो, और 55 to 45 की रेशो के साथ एड रेवेन्यू आप फेसबुक के साथ शेयर कर लो और आप पैसा बनाओ। अब इसके अंदर एक और बिज़नेस ये भी है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आप कहते हो मैंने पेज नहीं बेचना, मैं पेज नहीं बेचूंगा, लेकिन मैं पर पोस्ट आपसे चार्ज करूंगा। आप अपने पेज के ऊपर लगाओ वीडियो, मैं अपने पेज के ऊपर उसको रीशेयर करूंगा। रीशेयर करने के बाद जो व्यूज़ आएंगे उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन जो रीशेयर में करूंगा उसके मेरा $100 है, $200 है, $300, $400, $500 जो भी उसका अमाउंट होती है वो मैं लूँगा और वो आप मुझे पे कर दें। अब उस केस में क्या होता है कि जब इस पे आपके पेज से लगी हुई वीडियो उस बंदे के पेज के ऊपर शेयर होगी तो उसके फॉलोअर्स डेफिनेटली वाली वीडियो देखेंगे, और जब वो देखेंगे तो जो पेज जिस पेज की शेयर हुई उसके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, लाइक्स भी आएंगे, कमेंट्स भी आएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बिजनेस है। इसको हम कहते हैं कि पेजेस रेंट पे देना। उसने रेंट पे अपना पेज जो है वो दे दिया है, सेल नहीं किया, रेंट पे दिया। अच्छा, आप जो है ना विद परमिशन, आपने उस वक्त मिसाल दी कि एक बंदा है, जैसे आपने बताया चाइनीज़ एक पेज है और चाइनीज़ वो यूट्यूब पे तो डाल रहा है लेकिन फेसबुक पे उसका कंटेंट नहीं है, आपने उससे परमिशन ली और उसके साथ एक डिसाइड किया कि मैं आपको इतने दूंगा, मैं आपकी वीडियो यूज़ करना चाहता हूँ। आप उसके साथ कुछ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि क्योंकि कल खुदा ना खास्ता ये भी हो सकता है कि वो स्ट्राइक मार दे, कुछ कर दे कि यार मैंने तो इसको इजाज़त दी नहीं, वो मुकर जाए अपनी बात से। तो उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करते हो? मतलब कोई ईमेल के थ्रू, कोई टेम्पलेट होता है, क्या होता है? मैं आपको इसका सिंपल सा तरीका बताऊं कि आप बैक टू बेसिक्स, मैं दोबारा उसी की एग्जांपल दूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड्स कर रहे हो, अब आप फेसबुक के ऊपर अपलोड्स नहीं कर रहे। अब आपकी वीडियोस मैं उठा के अगर फेसबुक के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ तो वो उस कंटेंट का ओनर फेसबुक के ऊपर मैं हूँ, आप नहीं हो। आप अपने पेज से लगाओगे आपको फेसबुक वॉलेशन दे देगा, ये कंटेंट पहले से लग चुका है फेसबुक के ऊपर, ठीक है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यही होता है कि जैसी वीडियो यूट्यूब पे चढ़ने लगेगी उसी सेम टाइम पे वो वीडियो हमारे पास होगी और उसी सेम टाइम पे दोनों सेम टाइम्स पे वीडियोस अपलोड होंगी। अब वो बाद में अगर फेसबुक के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड करता भी, अभी स्ट्राइक भेजने की कोशिश भी करता है, तो उस कंटेंट के ओनर हम हैं, क्योंकि वो कंटेंट फेसबुक पे पहले हमने अपलोड नहीं। लेकिन जिस तरह का ये हमारी पॉडकास्ट है, वो पॉडकास्ट में मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है कि यार ये देखो ये मेरा ओरिजिनल सेटअप है और कंटेंट भी मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। ये बंदा आ रहा है सिर्फ इस वजह से कि यार इसने पहले जो है फेसबुक पर डाल दिया, मैंने नहीं डाला। लेकिन देखो तो वीडियो में कौन है? वीडियो में नईम सिकंदर बैठा हुआ है, हमाद नहीं है। या ये चीज़ें यूट्यूब सुनता है, फेसबुक नहीं सुनता। अच्छा, क्योंकि फेसबुक जो है वो बॉट एक काम कर रहा है, ऑडियंस ही इतनी है, यूज़र ही इतना है कि वो बंदा कहाँ बिठाएगा। फेसबुक का पूरा सिस्टम एक बॉट के ऊपर काम कर रहा है कि हर पॉइंट पे एक बॉट लगा हुआ है, एक बॉट बैठा हुआ है। हम पेजेस जो रिव्यू में भेजते हैं वो रिव्यू भी एक बॉट ही करता है, वो बंदे नहीं रिव्यू करते कि इसका पेज सही है, मोनेटाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, वो भी रिव्यू एक बॉट ही करता है। और अभी हम बात कर रहे थे कि मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक के वेज, इंस्टेंट आर्टिकल हो गया, इंस्टीम एड्स हो गया, उसके बाद आता है फैन सब्सक्रिप्शन। फैन सब्सक्रिप्शन में ये होता है कि अगर आपकी कम्युनिटी है, आप वो कम्युनिटी बनाते हो, उसके ऊपर जो है वो आप एक फ़ीस रखते हो अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वकार ज़का की एग्जांपल दूंगा। वकार ज़का ने 1250 अपनी फ़ीस रखी हुई है, 52,000 पीक तक गया है, अब उसके 25-26 चल रहे हैं। तो ये है कि 1250 मल्टीप्लाई बाय 50, वो जब आप कैलकुलेट करते हो उसमें से 30% जो है वो फेसबुक का टैक्स होता है, फेसबुक रखता है, और 70% जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये भी एक वे ऑफ
ارننگ ہے. اور اس کے اوپر لاسٹ منتھ دسمبر نے اس نے بونسز دیے بونسز, اور اس نے $1 بلین کا ریونیو تھا جو اس نے امنگ کریٹرز جو کہ فین سبسکرپشن کر رہے تھے ان سب کو دیے ہیں, اور مجھے خود $10,000 کا بونس ملا ہے جو کہ میرے کورس کے اوپر تھا. کورس میں نے نکالا تھا جو کہ میں ابھی پیڈ اس کی میں بات کر رہا تھا کہ $120 میرے اس کی فیس تھی. اب وہ کمیونٹی تھی, میں نے کہا کہ ایک کورس جو ہے وہ میں بڑا سا اچھا سا کرواؤں گا, یہ میرا پیج ہے اس کے اوپر جا کے سبسکرائب کرو, بیکم اے سپورٹر بنو. تو ادھر سے جو ہے وہ کافی زیادہ آڈینس جو ہے وہ جا کے بیکم اے سپورٹر بنی, جس کی بیس کے اوپر فیس بک نے دیکھا کہ اس کے اوپر سپورٹرس اچھے خاصے آئے ہیں. تو اس سپورٹرس کے حساب سے جو بونس میرا بنتا تھا وہ تقریباً $10,000 تھا. تو $10,000 کا بونس جو ہے وہ فیس بک نے مجھے دیا, اور جو کہ بینک اکاؤنٹ میں آ چکا. اچھا, مجھے توصیف کل بتا رہا تھا کچھ کہ یہ آپ $120 فیس رکھی, وچ از نتھنگ, لائک یو آر آلموسٹ گیونگ اٹ اوے فار فری. صحیح ہے. تو آپ بیسیکلی آپ کو جب آپ کوئی پیج پہ سبسکرائب بھی کرتا ہے, آپ کے کورس کو جوائن کرتا ہے $120 میں, تو اس کے اگینسٹ فیس بک بھی آپ کو کچھ دے رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ فیس بک آپ کو نہیں دے رہا ہوتا, بس یہی 120 فیس ہے, کیونکہ آپ نے کہا $10,000 کمائے, لیکن وہ تو جب فیس بک نے بونس رکھا تھا, انسینٹیو رکھا ہوا تھا $1 بلین کا جو پروگرام ایک اس نے نکالا تھا. ہاں, تو اگر یہ پروگرام نہ ہوتا اور آپ $120 پر اسٹوڈنٹ چارج کر رہے ہوتے سبسکرپشن کے, تو اس کے علاوہ آپ فیس بک بھی آپ کو پر سبسکرپشن کچھ دے رہا ہوتا ہے؟ پر سبسکرپشن فیس بک جو ہے وہ 120 کا 30% لے رہا ہے. اچھا, ٹیکس لے رہا ہے. اچھا, دے نہیں رہا. اب وہ 120 میں سے 30% نکال دے تو جو اماؤنٹ بنے گی وہ پر بندہ وہ ہمارا. آپ نے اتنی لو فیس کیوں رکھی, وجہ کیا تھی؟ اتنی لو فیس رکھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہ ایک تو فیس ایسی ہے جو کہ کوئی اگر دے بھی نہ تو وہ ایک منتھ کے بعد خود بخود نکل بھی جائے نا اکاؤنٹ میں سے, تو کسی کو کچھ فیل نہیں ہوتا. تو مقصد یہ تھا کہ ایک پرائیویٹ کمیونٹی ہو, سب ٹرسٹڈ بندے ہوں, اور منتھلی ان کے اگر اس میں سے بینک اکاؤنٹ میں سے کارڈ میں سے $120 کٹ بھی رہے ہوں تو کسی کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. تو یہ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ لو فیس ہو, اور کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ پرائیویٹ کمیونٹی میں زیادہ جو ہوں گے وہ اسٹرگلرز ہوں گے جو اسٹرگل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آ کے پرائیویٹ کمیونٹی میں ہماری ٹیم ہے نالجیبل, مطلب کنٹینٹ شیئر ہوتا ہے, اور میں بھی لائیو آتا ہوں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور ابھی میں نے یہ فزیکل ٹریننگ بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہے. تو اچھا, 3 میتھڈس ہو گئے, کوئی چوتھا 5واں میتھڈ ہے فیس بک؟ اس کے بعد ایک ہوتا ہے لیول اپ گیمر. اب فیس بک جو ہے یوٹیوب کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا گیمنگ کے اندر. مطلب گیمنگ فیس بک کے اوپر اتنی ہو رہی ہے کہ آپ خود بھی نہیں, کیونکہ وہ اب گیمنگ کے اوپر فیس بک کیا کر رہا ہے, لیول اپ کریٹر جو ہوتا ہے, اگر آپ لیول اپ کریٹر بنتے ہو, لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہو, آپ نے ویب کیم لگایا ہوا ہے, مائک لگایا ہوا ہے, آپ لائیو آ رہے ہو, لوگوں کو انگیج کر رہے ہو, تو اس کے اس میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے آپ کو ایک آفر دیتا ہے کہ آؤ ہمارے پارٹنر بن جاؤ. جب آپ اس کی آفر ایکسیپٹ کرتے ہو تو آپ کو جو ویڈیو سے جو آپ پیسے بنا رہے ہو لیکن $1,500 منتھلی سیلری آپ کی فکس ہو جاتی ہے پارٹنر بننے پہ. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلی 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے آپ نے لائیو آنا ہے, لائیو اسٹریمنگ کرنی ہے, آڈینس کو انگیج کرنا ہے, تو آپ کو جو پارٹنرشپ جو سیلری ہوتی ہے وہ ہر منتھ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ لیول اپ, اور اس کے لیے پاکستان ایلیجیبل ہے, پاکستان جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں اسٹارز جو وہ یہ ہے کہ سپورٹ ایک قسم کی ہوتی ہے, جیسے یوٹیوب کے اوپر سپر چیٹ ہوتی ہے, ویسے فیس بک کے اوپر اسٹارز ہوتے ہیں کہ جیسے اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو آپ فیس بک سے 100 اسٹار لے کے مجھے بھیج دیں گے, اور مجھے پر اسٹار 1 سینٹ ملے گا. آپ فیس بک سے 100 اسٹار لیں گے, مجھے بھیج دیں گے, اور مجھے 1 اسٹار کے اوپر 1 سینٹ ملے گا. تو یہی کچھ ویز ہیں جن کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. اور فیس بک سے آپ کو سب سے انٹرسٹنگ کون سا لگتا ہے؟ انسٹریم ایڈ. آپ اسٹارٹ سے ہی جو ہے انسٹریم ایڈ میں ہیں, اور اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے, اور آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے اسٹارز پہ جانا چاہیے یا گیمنگ پہ جانا چاہیے؟ آپ کو گیمنگ کا یہ ہے کہ شوق نہیں ہے, لیکن وہ پیجز جو ہیں وہ, کیونکہ گیمنگ ایک ایسی انڈسٹری ہے جہاں پہ جو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر پیسہ یا پھر کوئی فیم شیم کی تھوڑی نہیں ہے. تو میرا چھوٹا بھائی ہے, اس کو گیمنگ کے اوپر لگایا ہوا, تو خود نہیں گیمنگ کرتا, لیکن میں لوگوں کو پریفر کرتا ہوں کہ گیمنگ کرو اور انگیجنگ کنٹینٹ بناؤ, کہ کیمرہ ویب کیم سامنے لگاؤ, مائک لگاؤ, کچھ شغل میلہ بھی لگا رہے ہو, مستی بھی لگا رہے ہو, مستی بھی کر رہے ہو, تو وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آڈینس انگیج ہو, آڈینس آپ کو پسند کرے اور آپ کا کنٹینٹ دیکھے.
انٹرسٹنگ. اب آتے ہیں تھوڑا سا کہ ماشاء اللہ آپ خود بھی جو ہے یو آر میکنگ گڈ منی, یو آر انجوائنگ اٹ اینڈ آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے, یو ہیو اے ٹیم ہو از ہیلپنگ یو ان اکمپلش دس آل. ساتھ میں آپ نے ایک دوسرا وینچر بھی شروع کر دیا کہ آپ نے کہا یار چلو میں خود تو پیسے بنا رہا ہوں, وائی ناٹ لیٹس ہیلپ پاکستانی کمیونٹی جن کو بھی پیسہ بنانا سکھایا جائے تھرو فیس بک ان اسٹریم ایڈس. تو وہ اسٹوری کیسے شروع ہوئی اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ کیونکہ اتنی کم عمر میں لوگ کہتے ہیں کہ یار بس پہلے اپنے اس پر فوکس کرو, پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ, جب میں صحیح پیسہ بنا لوں گا نا اس کے بعد میں لوگوں کو سکھاؤں گا. تو یہ سوچ آپ کے ذہن میں کیسے آئی؟ یہ سوچ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک تو نالج شیئر کرنے کا مجھے شروع سے شوق تھا کہ اپنی فیملی میں اسٹارٹ کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں. میں نے اسٹارٹ کیا ہے, لیکن اب میری فیملی میں ہر دوسرا بچہ فیس بک کر رہا ہے, ماشاء اللہ ہر دوسرا بچہ فیس بک ٹرین کیا ہے ان کو, وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ نالج شیئر کرنے کی عادت پہلے سے تھی, اور ایک عادت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ جب میں شروع سے کام کر رہا تھا ایک شوق تھا کہ فیم ملے, تھوڑی سی ہائپ ملے. تو وہ اس شوق کو دیکھتے ہوئے میں نے پہلی اپنی ویڈیو بنائی تھی یوٹیوب کے اوپر کہ آپ کیسے جو ہے اپنا فیس بک پیج کا کرائٹیریا پورا کر کے اس کو لائیو جو ہے وہ مونیٹائز کر سکتے. تو اب وہ کنٹینٹ بھی میں نے سوچا ہوا تھا کہ جو کنٹینٹ ہوگا کنٹینٹ میں جان ہونی چاہیے, اور ویور کرنا, ٹائم ویسٹ کرنا ہے, اور پریکٹیکلی ایک چیز کر کے دکھانی ہے. یہ نہیں کہ میں کیمرے کے آگے بول کے میں چلا جاؤں, لائیو جو ہے وہ پریکٹیکلی چیز کر کے دکھانی ہے اور اس کو موقع کے اوپر ادھر کرنا ہے. تو وہ ویڈیو میں نے لگائی اور اس ویڈیو کی 70% ویورشپ, مطلب 1,10,000 اس کے اوپر ویوز آئے یوٹیوب کے اوپر, جو کہ نئے چینل کے اوپر بہت مشکل بات ہے. تو 70% ویورشپ انڈیا کی تھی. اب انڈیا سے میری ویورشپ ابھی بھی 60 to 70% انڈیا سے چینل کی. کیونکہ ان کے لیے آسان بہت ہے, ان کے لیے نہ RDPs کا چکر ہے نہ کوئی اور چکر ہے. وہ ادھر سے بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل سے ویڈیوز لگاتے ہیں, مونیٹائز کرتے ہیں اور اس سے پیسے کماتے ہیں. تو وہ میری ویڈیو وہاں چلی. اس کے بعد تھوڑی سی موٹیویشن ملی, میں نے یوٹیوب کے اوپر فری کورس ڈال دیا. فری کورس ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہوئی کرٹیسزم ہوئی, وہ یہ ہوئی کہ مجھ سے پہلے جو لوگ کام کر رہے تھے اب وہ ایک چیز کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے, جیسے فار ایگزامپل فیس بک پہ ایک ہوتا ہے ٹیکس فارم اپلوڈ کرنے کی جو پہلے سروسز دے رہے تھے لوگ, وہ 25,000 روپیہ سروس دے رہے تھے کہ 25,000 روپیہ آپ دیں, آپ کو ٹیکس فارم کی سروس دیتے ہیں, آپ کو ٹیکس فارم فل کر کے آپ ادھر لگائیں اور آپ کی پیمنٹ جو ریلیز ہو جائے گی. اور آپ وہ فری پڑھا رہے تھے. میں نے وہ اس کی پوری ویڈیو بنا کے میں نے فری ڈال دی تھی. تو وہ اس طرح, اور جو پیجز بھی پہلے جو ہے وہ سیل ہو رہے تھے, کافی زیادہ سیل ہو رے تھے, تو وہ بھی میں نے پوری ٹرک نکال دی کہ پیجز کیسے مونیٹائز ہو رہے ہیں, کیا یہ لوگ کیا کام کر کے پیجز مونیٹائز کر رہے ہیں, کیسے بیچ رہے ہیں. تو وہ چیز جب میں نے نکالی تو ادھر سے کمیونٹی ایک ایسی اسٹرانگ بنی کہ وہ ماشاء اللہ سے ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے. باقی ایک میں بات بتاؤں کہ کرٹیسزم کی وجہ سے 3 گروپ میرے بند ہو چکے ہیں. یہ میری چوتھی کمیونٹی ہے. کیا لوگ آ کر رپورٹ کر رہے ہیں اس کو؟ ماس رپورٹنگ ہوتی تھی, اب تو خیر آ کے وہ فیس بک نے مجھے ویریفائی کر دیا ہے. اب تو خیر نہ میری اکاؤنٹ ڈسیبل ہو سکتا ہے نہ میرا گروپ ڈسیبل ہو سکتا ہے. وہ اب کیونکہ اب میرا پرائیویٹ گروپ بھی اب فیس بک کے ساتھ وہ فیس بک کے ساتھ بھی میں ویریفیکیشن کا پروسیس میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. لیکن پہلے میرا ویریفیکیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں تھا, جس کی وجہ سے میری 3 جو ہے وہ گروپس ڈسیبل ہوئے تھے, اور جو کہ اچھے ممبرس پہ ایک 20,000 پہ تھا, پھر 16,000 پہ تھا, پھر ابھی یہ والا جو ہے 11,000 پہ. لیکن یہ 11,000 وہ ہیں جو صرف کام کرتے ہیں اور انٹرسٹ بیس ہے. ویسے ہم ریکویسٹ آتی ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن جو کوشچن آنسرس کے آنسر دیتا ہے اسی کو ایکسیپٹ کر کے اندر لیتے ہیں, تاکہ ایک اچھی کمیونٹی بنے اور ایک مطلب جو آپ انوائرمنٹ جو ہے ایک اچھا. تو 2 گروپ آپ کے اڑے, ان کی 3 اڑے, ان کی وجہ ایک ہی ہے کہ بھائی آپ مفتے میں کیوں سکھا رہے ہو؟ ہم تو یہاں پر 25,000 روپے لے رہے ہیں, 50,000 روپے لے رہے ہیں, تم آئے ہو ہمارا کام خراب کرنے کے لیے, تو ہم تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے بھائی, ہم تمہیں نیچے کر کے ہی چھوڑیں گے. لیکن وہ پھر آپ نے اپنا ایک ویریفیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ کیا, اللہ نے آپ کو اس میں کامیاب کیا, اور اب آپ کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور اب ہاں 4-5واں مہینہ ہے, کسی قسم کی کوئی چھیڑ نہیں سکتا. ابھی نارملی آپ کے کون سے ٹریننگز ہیں, کتنے کورسز ہیں جن سے یہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں؟ ایک ہی کورس ہے یا مطلب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ سبسکرپشن والا بھی ہے اور ان ہاؤس ٹریننگ بھی ہے آپ کا؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا کورس جو تھا وہ میں نے مئی میں نکالا تھا, جو کہ فری آف کاسٹ تھا, اور وہ میں نے یوٹیوب کے اوپر نکالا تھا. یوٹیوب پہ میں نے وعدہ کیا تھا سبسکرائبر سے کہ میرے 1,000 سبسکرائبر جب ہوں گے تب میں آپ کے لیے کورس لے کے آؤں گا. وہ 1,000 میرے سبسکرائبرز ہوئے, وہ میں نے فری کورس کروایا. کافی زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا اور کافی زیادہ
لوگوں نے اس پہ لائف چینجنگ ارننگس کی. اب جو لائف چینجنگ ارننگ کرتا تھا نا, جو مجھے آ کے بتاتا تھا کہ حماد بھائی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے یہ پیسے کمائے, وہ واٹس ایپ کے اوپر میں نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سیٹس آف فیس بک. اس کا نام ہے سیٹس آف فیس بک. اب اس کے اندر سیٹ ہم سب کو کہتے ہیں آپس میں نا, کیونکہ جو اچھے پیسے بنا رہا ہو. تو اس کے اندر اب 50 سے 60 ممبرز ہو چکے ہیں جو کہ ویڈیوز دیکھ کے جنہوں نے اچھے پیسے کمائے ہیں, اور وہ اس کے اندر اس کا حصہ ہیں اس گروپ کا. اور اس میں جو ڈسکشن ان سب کی آپس میں ہوتی ہے, کیونکہ ایکسپیرینس اب جب سب کا آپس میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کافی زیادہ, ہر بندے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو پہلا کورس جو تھا وہ فری آف کورس تھا. دوسرا کورس تھا جون میں جس کی 1000 روپے فیس تھی, اور پہلے کورس میں 700 انرولمنٹس کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو میرے لیے وہ بہت بڑی چیز تھی کہ پہلا کورس پیڈ کورس, فیس بھی منیمم اور 700 انرولمنٹس. اس کے بعد اس کورس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب پیڈ کورس نہیں کرنا. اس کے بعد میں فری میں جو ہے تب کرتا رہا, اور کیونکہ پیڈ کورس نہیں کرنا, ایک تو میری لگتی بھی تھی جو پیڈ کورس کروا رہے تھے, اور اس طرح سین بھی تھا. تو میں نے پھر ایک اپرچونٹی آئی فین سبسکرپشن کی, میں کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. پیسے ہی ہیں نا, پیسے ہی مل رہے ہیں, پیسے آتے کس کو برے لگتے ہیں. تو وہی فین سبسکرپشن کا فیس بک نے بونس نکالا. اس کے اوپر پھر میں نے کہا کہ ایک پرائیویٹ کمیونٹی بناتے ہیں, 120 روپے منیمم, سب سے منیمم جو فیس ہوگی وہی رکھوں گا, اور وہ 120 روپے ہی تھی. اس سے منیمم ہوتی میں وہ بھی رکھنے کو تیار تھا. ٹھیک ہے, 120 روپے فیس ہے وہ میں رکھوں گا. تو وہ رکھی, تو 2000 ممبرس نے تو موقع پہ جوائن کر لیا. اور جب موقع پہ جوائن کیا تو $5 فی ممبر بونس مل رہا تھا. تو 10,000 بونس کا جو لائن تھی وہ میری فل ہو گئی تھی, اور وہ $10,000 کا بونس جو مل گیا تھا. وہ جو پرائیویٹ کمیونٹی ہے وہ کافی زیادہ انفارمیٹیو ہے, کافی زیادہ ہیلپ فل ہے لوگوں کے لیے. کیونکہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ آ جائے نا فیس بک کے اوپر, آپ اب ادھر پوسٹ لگا کے اپروول کا انتظار نہیں کر سکتے کب ایڈمن ماڈریٹر میری پوسٹ کو اپروو کرے گا. لیکن پرائیویٹ میں یہ سین ہے کہ پوسٹ لگتی ہے تو ساتھ ہی اپروو ہو جاتی ہے, آٹو اپروول ہے, آٹو اپروو ہو جاتی ہے. تو ادھر جو بھی ٹیم کا بندہ ہوتا ہے یا پھر جو بھی اس مسئلے کو سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ادھر جواب دیتا ہے, اس کو سولوشن بتاتا ہے, اور وہ اس طرح کافی زیادہ ہیلپ فل ہے وہ کمیونٹی جو ہے. اچھا, ابھی اب لیٹسٹلی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے فزیکل کلاسز بھی اسٹارٹ کر دی ہیں, وہ اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ سارا آن لائن ہو رہا ہے فزیکل؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میسیجز جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے تھے کہ فزیکلی جو ہیں وہ ٹرین کریں. اب پاسبل نہیں ہے کہ میں اتنے سارے میسیجز کا نا, کیونکہ اگر 11,000 بندے کی کمیونٹی ہے نا, اس میں سے 2,000 بندہ بھی اگر میسیج کر دینا تو سمجھ نہیں آتی کہ کس کس کا میسیج آ رہا ہے, کیا کیا آ رہا ہے. تو وہ کافی زیادہ میسیج میں دیکھتا تھا کہ بیچ میں آتے تھے کہ فزیکل ٹریننگ. اب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فزیکل ٹریننگ اگر دوں گا تو لوگ تو سارے اسلام آباد کے تو نہیں ہیں, لوگ تو پورے پاکستان سے آئیں گے. تو ان کے لیے کیا کیا جائے, تو ان کے لیے اب جو ڈیسائیڈ ہم نے یہ کیا کہ ان کو اکوموڈیشن دیں گے اور ان کو فوڈ دیں گے. وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اپنا ایک پیکج بنایا, اور پیکج بنانے کے بعد ہم نے 15,000 روپے اس کی فیس رکھی. 7 دن کا کورس ہے, ایک بندے کی 15,000 فیس, جو کہ اگر آپ خود بھی دیکھیں تو سارا یہ رہائش اسلام آباد میں رہتے ہوئے رہائش اور کھانے پہ لگ جاتا سارا کچھ. بالکل. تو وہ ہم نے منیمم سی فیس ڈیسائیڈ کی. ڈیسائیڈ کرنے کے بعد 72 بندوں کا ایک مہینے میں جو ہے وہ 18 بندے ایک ہفتے میں, تو 72 بندے پورے منتھ میں جو ہے وہ ہم کور کرتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا سیزن ہے لرن ود ایج کے فزیکل ٹریننگ سیزن 1. مطلب یہ 4 بیچز ہی ہیں. اس کے بعد میں بہت تھک گیا ہوں, میں تو 3 دن میں جو ہے وہ 3 کلاسز دے گئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی جو ہے امیزون پہ کام کرتے ہیں, میں بھی یہ فیس بک کا کام کرتا ہوں, تو ہماری عادتیں ہیں کہ 1-2 بجے آنکھ کھلتی ہے صبح کو نا. تو ادھر صبح اٹھ کے ان ٹائم پہ کلاس پہ پہنچنا, کلاس دینا, تو وہ مجھے نا تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا. دوسرا کام بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو رہا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سیزن 1 ہی رکھیں گے. اس کے بعد سیزن 2 جب لانا ہوا تھا وہ سوچ کے پراپر پلان نہیں, کیونکہ 15,000 روپے آپ بتا رہے ہیں نا, 15,000 روپے میں تو آپ یہاں پر اسلام آباد میں کہیں پہ اگر ہاسٹل لیتے ہیں نا, اور صرف آپ کو بیڈ اسپیس ملتی ہے, کمرہ بھی نہیں, ایسی بیڈ اسپیس آپ کو ملتی ہے, اس میں آپ کی لانڈری اور کھانے پینا کا ہوتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ 15,000 روپے تو صرف آپ کی رہائش میں چلے جاتے ہیں. اور اصل میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کورس کا تو کوئی چارج ہی نہیں کر رہے. بالکل ایسی. اگر آپ 50,000 روپے چارج کر رہے ہوتے اور 20,000 آپ کے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر سمجھ آتا ہے کہ یار ہم آج جو ہے 30,000 روپے پر بندہ کما رہے ہیں. لیکن یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل بریک ایون پہ چل رہے ہو, یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا. اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ اب کلاسز جو ہوتی ہیں وہ آفس میں ہوتی ہیں. اب آفس, آپ بھی آفس میں بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آفسز کے رینٹس کیا ہیں. اور آفس بھی چھوٹا نہیں ہے, پورا فلور ہے, فلور کے اندر 3 کمرے ہیں, ہال ہے, پیچھے انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے, کچن ہے, 2 واش رومز ہیں. آفس بھی کافی بڑا ہے. تو اب وہ بھی یوٹیلائز ہو رہا ہے.
تو وہ اس کا اکیلے کا رینٹ اب میں تو نہیں اس طرح بتا سکتا, آپ کو خود ہی آئیڈیا ہوگا کہ اس کا رینٹ کتنا ہوگا. تو وہ چیزیں بھی یوٹیلائز ہو رہی ہیں, تو وہ کر کے ہم نے جو, تو آپ کی والی بات ہے کہ بریک ایون ہی ہے قسم کا. پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گا. وہ بندہ جو کہ فیس بک پر پیسہ بنانے آ رہا ہے, اور لیٹس سے آپ کا کورس میں جوائن کرتا ہوں یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ آ کر جوائن کرتا ہے, تو اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ یار میں $100 کما سکتا ہوں, مطلب ایک ایسی ایکسپیکٹیشن کا نا جو کہ ریئلسٹک ہو. اب میں کہہ دوں کہ $10,000 بھائی آپ کما لو گے, آ جاؤ 1 ہفتے کا کورس مجھ سے لے لو اور بھائی $10,000 کما لو گے. اٹس ناٹ ریئلسٹک. آئے تھے ایک ریئلسٹک اپروچ کیا ہونی چاہیے. وہ نیا بندہ, وہ بگنر جو آ رہا ہے فیس بک کی طرف سے اور آپ سے انسپائر ہے یا کہیں پر اس نے پڑھا, تو اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے کہ اگر میں ان اسٹریم میں آتا ہوں, یہ والا پروگرام جوائن کرتا ہوں, which sounds to me lucrative as by talking to you so far right now, اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے کہ پہلے مہینے میں کتنے بن جائیں گے, کیا اسٹرگلز انوالو ہوگی, کیا پیسہ بنانا اتنا ہی آسان ہے, what should be his mindset. نہیں تو جو بھی ٹریننگ کرنے آتا ہے اس کو میں یہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میکنگ منی فرام فیس بک از ایزی بٹ ناٹ سمپل. سمپل ہوتا ہر بندہ لگا ہوتا, ہر بندہ پیسے کما رہا ہوتا, سمپل نہیں ہے, ایزی ہے. ایزی اس طرح ہے کہ پروسیس جو ہے وہ آسان ہے, لیکن تھوڑے سے آپ کو جو ہے نا وہ سائڈ چینج کرنی پڑتی ہے, وے آف تھنکنگ وہ آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. تو اب جو ایوریج جو میرے پاس جو آتے ہیں, میں تو ان کو یہی کہتا ہوں کہ پہلے تو میں دکھاتا ہوں اپنا جو میری ہمیشہ پہلے سے ایک ڈیمو کلاس ہوتی ہے, ڈیمو کلاس میں اس پیج نے اتنی ارننگ کی ہے, پیج کے نام کے ساتھ مجھے کسی یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ جا کے پیجز کے اوپر دیکھے گا, ایڈورٹائز مارے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیجز کے نام کے ساتھ کہ اس پیج نے اتنی ارننگ کی ہے, اس پیج نے اتنی ارننگ کی ہے, اس پیج نے اتنی ارننگ کی ہے, اس پیج نے اتنی ارننگ کی ہے. اگر یہ پیجز اتنی ارننگ کر رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مہینے کا $600-700 جو کہ $1,00,000 پاکستانی بنتا ہے, وہ آپ نے اسٹارٹ میں اپنا ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ آپ نے یہ فیس بک پیج سے نکالنا ہے. اور میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ نکالنا ایزی نہیں ہے, مطلب سمپل نہیں ہے یہ. آپ کو اس کو نکالنے کے خود کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جب تک خود کے اوپر کام نہیں کرو گے تب تک آپ صحیح طرح پیسہ نہیں بنا سکتے. اور میں ایگزامپل وہی دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو فیس بک کے اوپر 12 گھنٹے کام کرتا ہے, اور ایک بندہ ہے جو فیس بک کے اوپر 4 گھنٹے کام کرتا ہے. اب جو 12 گھنٹے کام کرتا ہے وہ $700 کما رہا ہے, اب جو 4 گھنٹے کام کر رہا ہے وہ $40,000-50,000 کما رہا ہے. تو یہ کہ اگر آپ کہو کہ میں زیادہ ٹائم لگانے سے فیس بک پہ زیادہ پیسے کما سکتا ہوں, تو نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. فیس بک ہارڈ ورک کے لیے نہیں ہے, اسمارٹ ورک کے لیے. اگر آپ فیس بک پہ آ کے اسمارٹ ورک کرتے ہو اس کیس میں جو ہے وہ آپ کے پیسے زیادہ بنیں گے. ہارڈ ورک کے اوپر فیس بک کا سسٹم. ون لاسٹ کویشچن حماد, اف آئی ور ٹو آسک یو لائک آپ 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, بیکاز ماشاء اللہ یو آر گروئنگ ویری ویل, یو آر گروئنگ فاسٹ, یو آر اسٹل ویری ینگ, جسٹ 21 years of age. What are your future goals? If I were to ask you, حماد جو کہ آج 2022 میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ حماد جس کو میں 2027 میں دیکھوں گا, تو کیا فیوچر پلانز ہیں, where حماد will be in 2027? فیوچر پلانز یہ ہیں کہ اگر ابھی 2022 میں آپ حماد کو اگر فیس بک کرتا ہوا دیکھ رہے ہو, تو 2027 میں آپ حماد کو, میں ویسے اگر جو میرا شوق ہے اس کے مطابق بات کروں, تو آپ کو NFTs, میٹاورس, ویب 3.0 اس جگہ پہ دیکھو گے کہ اس سے پیسے بنا رہا ہے, اور وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ اس سے پیسے کس طرح بنتے ہیں, میٹاورس پہ آ کے کس طرح پیسے بنتے ہیں, NFTs بیچ کے کیسے پیسے بنتے ہیں, اور آپ کا ویب 3.0 کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو اب فیوچر پلانز وہی ہیں کہ اب جیسے جیسے اس کی اپڈیٹس آ رہی ہیں, جیسے جیسے, کیونکہ فیس بک بھی آہستہ آہستہ میٹاورس کی طرف موو کر رہا ہے, تو ہم خود بھی جو ہے اگر ہم نے اس کے ساتھ ٹائملی موو نہیں کیا, ہم لیٹ ہو گئے, تو ہم کافی ساری چیزیں, کافی زیادہ ڈالرز جو ہے وہ مس کر سکتے ہیں. تو وہ اپرچونیٹی مس نہیں کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خود ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ رکھتے ہیں, اور فیوچر پلانز یہی ہیں. Thank you very much, Hamad, for your valuable insight about making money from Facebook and about your future goal. ہم نے حماد سے بالکل ان کی انکم کے بارے میں نہیں پوچھا. He is making a ton load of money, but it's like یہ ہر بندے کی اپنی فائنینشیل پرائیویسی ہوتی ہے, because people are not comfortable with sharing your money, but اس نے مجھے بتایا he is making a lot of money. And حماد کے socials میں جو ہیں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. ان کا فیس بک کا گروپ بھی جو پبلک ہے, آپ وہاں پر جائیں, آپ وہاں پر گھومیں پھریں, دیکھیں کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ اف یو تھنک کہ یار یہ چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور آپ اس سے پیسہ بنانا چاہتے ہو,
ان کی ٹریننگ لو یار 120 روپے کی ہے, مجھ سے لے لو, اگر آپ نے لینے ہیں مجھے میسج کر دو, میں آپ کو کارڈ پہ بھجوا دوں گا. لیکن اف یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور سیلف اینڈ اسٹارٹڈ ایٹ لیسٹ یار $500, میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر آپ مطلب کہ 5-10 سال کا ایکسپیرینس ہو, گریجویٹ ہوتے ہو, آپ کسی بھی ادارے میں جاتے ہو تو آپ کی 1 لاکھ تنخواہ نہیں ہوتی, $500 نہیں ہوتی. یو آر جسٹ میکنگ بیئرلی لائک 20-25-30 ہزار روپے, اور اس مہنگائی کے دور میں کہاں پر خرچے پورے ہوتے ہیں. سو ہم نے بہت ساری ایپیسوڈ کری ہیں, ای کامرس پر کری, فری لانسنگ پر کری, اینڈ دس واز اے ویری ڈفرینٹ ایکسپیرینس فار می کہ یار فیس بک سے بھی آپ پیسہ بنا سکتے ہو. اور ہم آج جیسے لڑکے جو کہ جسٹ 21 ایئرز اولڈ ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو وائی یو کین ناٹ ڈو اٹ وین دا فیس از سو لو. دیکھو اگر وہ کوئی غلط چیز سکھا رہا ہے تو آپ کو اللہ نے عقل و شعور دی ہوئی ہے, صحیح ہے, مت کرو. لیکن 120 روپے خرچنے سے میرے خیال میں 120 روپے میں تو آج کل شاورما بھی نہیں ملتا ہے, صحیح ہے, چپس کا پیکٹ بھی شاید آپ کو میک ڈونلڈس کا نہیں ملتا ہے. تو جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی, آپ کو چیز سمجھ میں آئے کر لو, نہ آئے چھوڑ دو, ای کامرس کی طرف آ جاؤ, فری لانسنگ کی طرف آ جاؤ, سروس انڈسٹری کی طرف آ جاؤ, بٹ گیو اٹ اے شاٹ. اینڈ ان کے گروپ کا, ان کا انسٹاگرام کا اور ان کے فیس بک گروپ کا میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, میک شیور یو چیک اٹ آؤٹ. اینڈ آئی ہوپ یو گائز لائک دس ویڈیو اینڈ آلسو شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز جن کو اس کنورسیشن سے فائدہ ہو سکتا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو اوور یوٹیوب چینل. تھینک یو ونس اگین.